بہترین امت میں فرماتے ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کی صورت، سیرت، اقوال، افعال کے ذریعے اس کی بہترین تشریح کہ ہر انسان آسانی کے ساتھ اس کے ہر معنی کو سمجھ سکے، اپنے حبیب کی زندگی میں آپ کے طریقہ سے ہمیں سمجھایا۔ عزیزان اکرام القدر، رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک فرمان، اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کا مقام اور درجہ، اس کا معیار اعلیٰ تو آج کے انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن جو بھی اس پر عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے، اپنے دل میں اس کو رہنے کی جگہ دیتا ہے، یقیناً وہ دل، وہ روح، وہ جسم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ایک گارنٹی مانگی، ایک ضمانت مانگی کہ اگر کوئی مجھے یہ ضمانت دے دے تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جملوں میں آپ نے کہا کہ یہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، تمہاری آخرت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ لمبی کتاب نہیں ہے، ایسا کلام ہے کہ دو جملوں میں آپ نے سب سمو دیا ہے، اسی لیے آپ کو جوامع الکلم بھی کہتے ہیں کہ بات تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس بات کے معانی، اس کے اثرات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے یہ ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، انسانی جسم کے اعضاء کے مطابق جو ان دو جبڑوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت دے دے، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دے دے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا چند 100 گرام کا، اس کی ضمانت دے دے، اور دوسرا کہا جو کچھ اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان کیا ہے؟ اس کو رب کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، میرے محمد کے مقابلے میں استعمال نہیں کرے گا، رب کی عداوت میں استعمال نہیں کرے گا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف شاید اس سے معنی یہ ہے کہ رب کے خلاف بات نہیں کرنے، جو رب نے کہا ہے، جو رب کے فرامین ہیں ان کے خلاف استعمال نہ کرے، جن کاموں کو رب نے کرنے کا کہا ان کی مخالفت میں بات نہ کرے۔ رب نے کہا سچ بولنا ہے، رب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، رب نے کہا غیبت نہیں کرنی، یہ سارے احکامات جو شریعت میں ہیں ان کی مخالفت اگر نہیں کرتا تو یہ اس کی ضمانت ہے۔ اور عموماً اگر دیکھیں تو ہمارے اکثر گناہ جو ہیں ان میں ان دو اعضاء کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یا تو انسان شہوت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور زبان سے اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ تو یہ نا ہم کر لیتے اور ہمیں احساس ہو جاتا ہے
میں نے فلاں کو گالی دے دی، یہ دینا میرے لیے جائز نہیں تھا، احساس ہو جاتا ہے۔ کہیں ہم ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور بات ایسی کرتا ہے جو رب کی رضا کی ہوتی ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس نے ایسی بات کر دی ہے، بات خیر کی کر دیتا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا اچھا کام کر لیا، کتنی اچھی بات کرتی ہے۔ فرمایا یرفع اللہ بها درجات، اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، اسے اپنی اس نیکی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ، اور ایسے ہی ایک شخص بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جملہ بول دیتا ہے، مِن سَخَطِ اللَّهِ، جو رب کو ناراض کر دیتا ہے، رب کو پسند نہیں ہوتا، اور یہ بات کر دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو پتہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بری بات کر چکا ہوں، میں کتنا رب کو ناراض کر چکا ہوں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا لا یحوی بہا فی جہنم، اور اس کی وجہ سے جس کو یہ سمجھ ہی کچھ نہیں رہا ہوتا، اللہ اس کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو زبان ایسی چیز ہے، یہ انسان کو کامیاب بھی کرتی ہے، یہی انسان کو ناکام بھی کرتی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ایسے معاملات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری زبان کی وجہ سے نقصان دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، شاید ہی ہماری مجالس ایسی ہوتی ہوں جن میں ہم کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں۔ ہم بات یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف ایسی بات کرنا غیبت ہے جو اس میں نہ ہو۔ مثلا بندہ نیک تھا، ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، پیٹھ پیچھے، یہ نہیں، غیبت وہ ہے جو اس کے سامنے نہیں کر سکتے، کسے برا لگے گا، چاہے بات سچی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز ہے، خرابی ہے تو حقیقت، لیکن آپ اس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، یار یہ بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ بھی غیبت نہیں ہے، اصل یہی غیبت ہے۔ بلکہ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کو فرمان ہے، ایسی بات جو اس میں نہ ہو تم کرو، یہ تو تہمت ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہ اس میں ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت والے کے جو ترغیب رب تعالیٰ نے بیان کی، اس کے پیارے محبوب نے بیان کی، وہ ایک طویل مضمون ہے کہ غیبت کرنے والے کا معاملہ کیا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ زبان کا گناہ ہے۔ اور ہر وقت ہماری مجالس، ہماری زبانیں اسی پر چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مجالس میں بیٹھے ہوں جہاں ان گناہوں سے بچے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس بیٹھے ہوں، وہ مجلس ایسی ہوتی ہے جس سے خیر مل رہی ہوتی ہے، یا تو نبی کی باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ ہو رہا ہوگا، اللہ کے حبیب کے کمالات بیان ہو رہے ہوں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہوگی، صحابہ کے کردار بیان ہو رہے ہوں گے، اللہ کے محبوبوں کی باتیں بیان ہو رہی ہوں گی۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، اور اگر یہ دل میں بیٹھ جائے، دل میں گھر کر جائے، تو انسان کی جنت میں جانے کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے۔ کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے نا، یہ محبت ایسی ہے، باقی محبتوں کی کوئی گارنٹی نہیں کیا ہوگا، لیکن نیکوں کی محبت ایسی ہے جو انسان کو رب تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، محمد کی وساطت سے یہ الفت تیری میری ہے۔ بعض بار آپ لوگ نا صالحین سے، اچھے لوگوں سے
اچھے بیان کرنے والے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذات سے محبت نہیں ہوتی۔ جو آپ کا مرشد ہے، ہادی ہے، آپ کو وظائف دیتا ہے کہ یہ وظیفے پڑھ لیا کرو، آپ کو اس سے پاس جاتے کہتے ہیں چلو نبی پر درود پڑھتے ہیں، اچھی بات کی ترغیب دیتا رہتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت کی کومل پھوٹ جاتی ہے۔ یہ اس کی ذات کی نہیں، اصل پیارے محبوب کے کلام کی محبت ہے، رب کے فرمان کی محبت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اب یہ محبت جب جاگتی ہے تو یہ محبت انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ وہ میں کہہ رہا تھا محمد کی وساطت سے یہ الفت تیری میری ہے، اصل محبت ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے، جو ان کی ذات کی وجہ سے مسلمان آپس میں محبت کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ بھی غالباً صحیحین کی روایت میں سے ہے کہ فرماتے ہیں ایک شخص نا راستے میں جا رہا تھا کسی شخص سے ملنے، مسلمان بھائی ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ بھی پہلی امت ہوگا، جو کہ آپ نے کہا ان رجل زار خلہ فی قریۃ اخری، کہ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس دوسرے گاؤں دیہات یا شہر میں قریہ میں زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ جب جا رہا تھا فارسد اللہ لہ علی مدرجۃ ملکا، کہ اللہ نے اس کے رستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ یہ جس رستے پر چل رہا تھا، پگڈنڈی پر چل رہا تھا، تو اس رستے میں فرشتہ جب رستے میں آ گیا تو اس نے آ کر کہا اے ترید، بھائی تو کہاں جا رہا ہے، کہاں کا عزم سفر ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اچھا فرشتہ ساری معلومات لے کر آیا ہوا تھا، رب کا فرمان لے کر آیا۔ اب یہ سوال کرنا یہ نہیں ہوتا کوئی سوال کر رہے تو اسے پتا کچھ نہیں، سوال کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں نے سوال کیا، اسے علم نہیں تھا۔ سوال کرنا عدم علم کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، رب نے بھیجا ہے، پیغام دے کر بھیجا ہے، اور آ کر اس سے پوچھ رہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اريد احلی فی هذه القریۃ، یہ جو دیہات ہے نا وہاں میرا ایک بھائی رہتے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا هل لک علی من نعمت ترکها، کیا اس نے کوئی تجھ پر احسان کر رکھا ہے، کبھی تیرے کام آیا ہے، کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، تیری دعوت کی ہے، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے جس کا تو بدلہ دینے جا رہا ہے؟ ہمارا ہوتا ہے نا جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے کپڑے پہنائے، اچھے کھانے کھلائے، ہم اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جو یہ کام نہ کرے ہم اس کی یاد نہیں رکھتے۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو کہا کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی موقع پر اس نے تیری مدد کی ہو اور اس کا بدلہ تو ایسے دے رہا ہو، چلو میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، تو بات کیا ہے؟ کہا انی احببتہ فی اللہ، میں اس بھائی کو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، وہ کیونکہ اللہ والا ہے، وہ مجھے رب کی طرف بلاتا ہے، رب کا پیغام سناتا ہے، صرف اس وجہ سے وہ رب کا پیغام دیتا ہے، محبوب حقیقی کا پیغام دیتا ہے، میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی ہے، صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ جب یہ سنا نا فرشتہ بولا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام دے کر آیا ہوں۔ اچھا پھر پیغام کیا ہے؟ اچھا یہ پیغام فرشتے لے کر نا انبیاء کے پاس بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء کے پاس بھی آتے ہیں۔ یہ ذرا الہام سے اگلا درجہ ہوتا ہے، ایک ولی کو الہام ہوتا ہے، ایک اللہ کا فرشتہ بھی پیغام دے، وہ بھی رب کا ہی پیغام ہوتا ہے، جب فرشتہ لے کر آتا ہے یہ ذرا اور درجے کا الہام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو پیغام دے وہ وحی ہوتی ہے، یہ ذرا فرق ہوتا ہے۔ صالحین کے پاس اگر فرشتہ آتا ہے تو یہ وحی نہیں ہوتی، اصطلاح علماء میں یہ بھی رب کا ہی پیغام ہوتا ہے، رب کی طرف مبارکباد ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک میں اس کی رہنمائی بھی تھی، اس کو بتایا بھی، اور رسول اللہ نے پھر امت کو بھی تعلیم دی، یہ عمل کرو گے تو رب تعالیٰ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا رب کہتا ہے جیسے تو میرے بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا، میں خدا تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے اس سے محبت کی میرے لیے، تیرا محبوب
بظاہر یہ تھا، لیکن کیونکہ میری رضا کے لیے تھی، میری وجہ سے تھی، میرے کلام کی وجہ سے تھی، مجھ رحمان کی وجہ سے تھی، تو میں خالق دنیا کا پھر تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، تو میرا محبوب ہو جائے۔ میں تھوڑا پیغام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ اس شخص سے پھر اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور مومن کی شانی یہ ہوتی ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری نفرتوں محبتوں کے پیمانے کچھ اور ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبتیں ذات کے لیے نہیں ہوتی، ان کی محبتیں نفرتیں اپنی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی محبت بھی رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کی نفرت بھی رب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا معروف واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ جنگ میں رب کی رضا کے لیے کسی کو قتل کرنے لگے تھے، اس بدبخت نے اس موقع پر انتہائی بدبختی کا مظاہرہ کیا، ایک نفرت آمیز فعل کیا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اور ایسا تھا اگر میرے ساتھ ہوتا نا میں سب کچھ بھول جاتا، چھوڑتا ہی نہ اسے۔ عام انسان کے ساتھ ہوتا تو اس سے تو نفرت ختم ہی کبھی نہ ہوتی ہے، دعوت ختم ہی نہیں ہوتی، تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ نے جو تلوار سونت رکھی تھی اسے نیام میں ڈال دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ پہلے تو مجھے مارنے کے در پہ تھے، میری گردن پر تلوار رکھ لی تھی، اب مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ کہا پہلے جو کر رہا تھا رب کے لیے کر رہا تھا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میرے ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ علی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ وہ تیری میری عداوت اللہ کے لیے تھی، تو رب کا دشمن تھا تو تو میرا دشمن تھا، اب تو نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں میری ذاتی ایک بات بھی آ گئی ہے، لہذا میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ یہ لوگوں کے تو معاملات بڑے آنا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ بڑے کامیاب ہیں جو اللہ کے لیے محبتیں بھی پالتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت بھی ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت، کہ قیامت کے روز اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کا فرمان جاری ہوگا۔ فرمان کیا ہوگا؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ جو ایک دوسرے سے محبت میری وجہ سے کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ زید عمر بکر جن کی نفرتوں کے پیمانے محبتوں کے پیمانے میری وجہ سے تھے؟ اور آگے فرمان کیا ہوگا؟ سنو الیوم، آج کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہے، اور وہ سختی کتنی ہوگی اس کا انسان تصور اگر کرے بھی نہ تو روکتے، حالانکہ وہ تو تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا سختی ہوگی جس دن فرشتے بھی رب تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے کانپ رہے ہوں، وہ نوری مخلوق جنہوں نے زندگی گناہ کیا ہی نہیں بلکہ گناہ کا اندر مادہ ہی نہیں، رب کا جلال اس دن دیکھ کر وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن ہم جیسے خاکی گناہگاروں کا کیا حال ہوگا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سنو یہ جن کی محبتیں میری وجہ سے نہیں، یہ میرے سایہ رحمت کے نیچے ہوں گے، جنہوں نے محبتوں اور نفرتوں کے پیمانے میرے لیے رکھے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے محبت بھی کرتے تھے، رب کی رضا کے لیے نفرت بھی کرتے تھے، تو یہ پھر ان کو میری سایہ رحمت میں جگہ ملے گی۔ بلکہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں عموماً محبت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہی محبوب ہے، لیکن یہ بن دیکھے کا سودے جو ہے یہ بھی محبتوں کی معراج ہے۔ جن بزرگوں کو ہم نے نہیں دیکھا، داتا علی حجویری کا ذکر سنتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، غوث جلی کا ذکر سنتے ہیں، دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے، ہند البلی کا ذکر سنتے ہیں، دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے، مجدد پاک کا ذکر سنتے ہیں، بہاؤ
الدین نقش بند کر ذکر رحمت اللہ علیہ، تمام اللہ کی رحمتوں، تو ان کے ذکر سے دیکھا نہیں ہے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، ان کا شعر نہیں دیکھا، لیکن ذکر سن کر دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے، کیا یہ بھی محبت فائدہ دے گی؟ ایک مرتبہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ یعنی شاید ہمارے لیے پوچھا ہوگا کہ وہ جو آئیں گے 1400 سال بعد 1500 سال بعد، ان کے دل میں ابو بکر، عثمان، علی، عمر، طلحہ، زبیر کی محبتیں جاگ جائیں گی؟ اس کو دیکھا تو نہیں ہے، ان سے ملے تو نہیں ہیں، آپ کی زیارت سے فیض یاب تو نہیں ہوئے، لیکن دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے، تو ان کی محبت کا پھر معاملہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کا ساتھ مل جائے گا۔ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کیا ہے؟ یہ لفظوں کی بات نہیں، یہ دل کے جذبات ہیں، یہ الفاظ کے سودے نہیں، یہ دل کے سودے ہیں۔ اب دل سے سوچ لیں کس سے کس کی کتنی محبت ہے۔ یہ محبت جاگے گی جب آپ ان کا ذکر کریں گے، ان کو اچھائی، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے پاس جب بیٹھے ہیں، بڑی اہم بات کرنا ہے، آخری 2 باتیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں گھر میں جب بیٹھے، ان کھانے پر بیٹھے، رات کو بیٹھے، ناشتے پر بیٹھے، بچوں کے ساتھ صحابہ کی باتیں کریں، رسول اللہ کی عظمتوں کی باتیں کریں، آپ کے کردار کی باتیں کریں، اللہ کے ولیوں کی باتیں کریں۔ آپ باتیں کریں گے، وہاں ان کی کیاری میں ایک پنیری لگ جائے گی۔ آج دیکھیں نا بچوں کو، آپ آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اس دور میں؟ یہ موبائل ہے۔ بلکہ میں تو ریکویسٹ، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، نہ سمجھ بچوں سے یہ موبائل لے لیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو دیکھ رہے نا وہ اپنے دل میں سے بسا رہا ہے۔ کسی کی محبت انڈیا کے فنکاروں کے ساتھ بن رہی ہے، کسی کی انگریزوں کے ساتھ بن رہی ہے، کل کیا ہوگا؟ یہ محبت پر مان چڑھے گی، وہ کہاں چلا جائے گا؟ لہذا ان پر ابھی سے نظر رکھیں، آپ انہیں کیا دے رہے ہیں؟ کلکم راع وکلکم، تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ رسول اللہ فرما راعی ہے، اور ہر ایک سے اسی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم بچوں کو جو دے رہے ہیں نا، کل ہم سے پوچھا جائے گا ان کی تربیت کیا کی جائے۔ ہمیں ابھی احساس نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایک بیج بویا جا رہا ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور جو چھوٹی عمر میں دل میں بیج لگ جاتے ہیں بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ وہ بڑی خوش قسمت ہیں لوگ جن کے ماں باپ اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کی، انبیاء کی، دین کی محبت کا بیج بو دیتے ہیں، یہ پھر بڑا ہو کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص، اس کی آج ہمیں اس پر فخر ہے اور اس کی قسمت پر رشک آتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے 3 عمل ایسے نا جو چلا بھی جاتا ہے اس کی جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ولد صالح، کسی کی نیک اولاد ہے، اور فرمایا ولد صالح ہے کون سا؟ یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہو۔ یہ نہیں کہ ایسا معاشرہ وہ سیکھ جائے، کل باپ مار گیا پتہ ہی کوئی نہیں، مسجد والوں کے ذمہ کیا، نہلانا بھی آپ نے، دفنانا بھی آپ نے، قرآن بھی آپ نے پڑھنا ہے، سارا کچھ آپ کے ذمہ ہے۔ بھائی کوئی کسی کے لیے کیوں پڑھے گا؟ باپ آپ کا تھا، ساری زندگی پالا آپ کو، گھر آپ کو بنا کے دیا، پڑھایا آپ کو، جس در سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ در سے میں کیوں پڑھوں گا؟ میرا تو کچھ نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے میں بھی پڑھ دوں گا ایک مسلمان، لیکن جو درد اولاد کو ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، جو دکھ غم اولاد کو ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماں باپ کی خود بھی پڑھا کرے، اور پڑھے گا تب بھی جب باپ نے سکھایا ہوگا، باپ نے اسے قرآن کا قاری بنایا ہوگا، اسے اچھے کاموں کی تربیت دی ہوگی، تو کل یہ اچھے کام ہوں گے۔ لہذا ان اچھے کاموں کی طرف اولاد کی رہنمائی کریں، وہ پھر اولاد کا آخرت میں بھی کام آئے گی، آج دنیا میں بھی آپ کا دست و بازو ہوگی۔ دعا کرے اللہ ہمیں
صالح اولاد عطا فرمائے، ماں باپ کو ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی پاک اولاد ہو جیسی اولاد اللہ نے حضرت صالح جنگی دوست اور بی بی فاطمہ کو عطا کی تھی۔ ان ماں باپ نے جو تربیت کی پھر وقت کا غوث بن جاتا ہے۔ علی و فاطمہ کی تربیت ہو تو پھر حسن و حسین بن جاتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں دین دیں، ان کو دین سے محبت دیں۔ آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں ان سے مقابلے کی ترغیب دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔